اچھی بات یہ ہے کہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ یا اپنے پیاروں کے ساتھ سچی بات کر دی جائے. اگر جیسے کل آپ میرے پاس تھے اوپر بیٹھے ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ کوئی جھوٹ چھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے, تو آپ نے کہا نہیں سچ بولنا ہے. میں نے کہا پھر چلو بولو, لیٹ سٹارٹ. تو جو سیدھی صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے, اور ہم بڑی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ کس طرح وہ باتیں ہم کر دیں جو کرنا مشکل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈسکسیبل باتوں کو ڈسکسیبل بنانا, کیونکہ گھروں میں ڈسکسیبل باتیں انڈسکسیبل ہو گئی ہوتی. شروع میں فیک بھی کریں تو ناٹ بیڈ. یاد رکھیں کہ کبھی کبھی پیشنٹس یہ کرتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں, پھر اپولوجائز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گڈی تے لے دینا بھی. مطلب ایسے موقع پہ جب تازہ تازہ مسٹیک کی ہو تو آپ ریوارڈ نہیں مانگتے. تازہ مسٹیک کے بعد آپ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں, ماحول بدلنے دیتے ہیں, موسم بدلنے دیتے ہیں. ہاں لیکن فرگیونیس حالانکہ سکی بھی نہیں ہوتی, گلی ہوتی ہے فرگیونیس. تے وہ کہتے ہیں جی میری ایک ڈیمانڈ ہے, میری ایک ضرورت ہے, تو وہ سمجھ جانا چاہیے نا. مطلب وہ اس میں سنسیریٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیرنٹس سے انیبلنگ کیسے کروائیں, میں تو اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہوں کہ کیسے انیبلنگ ختم ہو جائے. این بلاک کا مطلب ہے تمام لوگ ہر قسم کی انیبلنگ ایک ہی وقت میں بند کر دیں, تاکہ ہمارے پیشنٹس کو پتہ چلے کہ مجھے خسارہ کیا ہے. کل میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کرتا رہا عبداللہ سے, تو میں پوچھتا رہا یار تمہیں خسارہ کیا ہے, ایڈکشن کی زندگی میں تمہیں گھاٹا کیا ہے. He could not tell me a word. آپ کو کون سی جان پہ بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری دل کی 3 خون کی نالیاں بند ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بچا لو, اور ڈاکٹر اس کو سٹینٹ ڈالتا ہے یا کچھ کرتا ہے کیونکہ اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز بتائیں. ایڈکشن سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, ایڈکشن سے جانے جاتی ہیں, اوور ڈوز سے جانے جاتی ہیں, گھر والے تڑپتے ہیں. لیکن وہ بندہ جس کو ایڈکشن ہے وہ بندہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں نے کوئی مسئلہ نہیں دل میں, اوپر سے کہتا ہے نشہ بڑی لعنت ہے, لیکن دل میں اس کے یہ بات نہیں جاگتی کہ میں بھاگ کے علاج کے لیے جاؤں, مجھے کوئی گھاٹا ہے, مجھے کوئی خسارہ ہے. کیسے اس درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے, اور کون اس درد کو محسوس نہیں کرنے دیتا. آپ کو کون اس تکلیف کو محسوس نہیں کرنے دیتا جو نشے سے ہوتی ہے, اور وہ رستے میں ہی پکڑ لیتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے محلے میں بڑا رواج تھا کہ لوگ جو بھی سویٹ ڈش بناتے تھے وہ ملیچ بھی بانٹتے سن. تو میں باہر بیٹھا ہوتا تھا تھڑے میں, تو کسی نے کسی دی کھیر لے کے جاندیا میں ویکھنا, میں کہا گال سن, تو میں نہیں بیچ میں پکڑ لینی. تو وہ وہاں نہیں پہنچتی تھی کھیر جہاں وہ پہنچنی ہوتی تھی. تو وہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا تھا. سوری ندیم, آپ بھی کرتے تھے, آپ اور میں. تو یہ بات جو ہے خسارہ کیا ہے, اتنا سمپل کویشچن. ابھی میں پوچھتا ہوں منی سے, کوئی ہے خسارہ؟ نہیں. کوئی ہے خسارہ جس کی وجہ سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو علاج میں لانا ہے اور آپ پسند نہیں کرتے علاج کو؟ کوئی ہے خسارہ؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہے, اور پھر بتایا کہ کون کون نہیں ہے. تو سمجھ میں آتی بات خسارے والی تو بتائیے نا. خسارہ یہ ہے کہ نشے میں اکیلا رہ جاتا ہے آخر کار, لیکن یہ خسارہ ہے, لیکن ایسا بہت دیر میں ہوتا ہے. فیملی ایسا ہونے نہیں دیتی. اگر فیملی ایسا ہونے دے, وہ ڈاکٹر ورنون جانسن کے بعد, ڈاکٹر ورنون جانسن کے پاس میں بیٹھا تھا, امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, دنیا میں نہیں رہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا, تو ایک پیشنٹ آیا اور آ کے کہنے لگا آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو بٹ آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ ویری ارجنٹ. تو میں بھی چپ کر گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بتاؤ. کہتے ڈاکٹر صاحب میرا بہت برا حال ہے. تو ڈاکٹر ورنن جانسن کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے.
نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں میرا برا حال ہے تو آپ کہہ رہی ہیں یہ اچھا ہے. اب تو میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. انہوں نے کہا یہ اور بھی اچھا ہے, یہ تو بہت ہی اچھا ہے. کہتے ہیں جاب میری بھی بالکل گئی, آئی ایم آن دی اسٹریٹ. کہتے ہیں یہ ایکسیلنٹ ہے. ٹھیک. کہتے ہیں ہن تے میرے ماں باپ بھی میرا منہ نہیں چومتے, ہن تے کوئی مینوں نہیں ملتا, مینوں تو پتہ نہیں ہوندا روٹی کس طرح کھانی ہے. تو کہتے ہیں بس یہ کمال ہو گیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈاکٹر, کیونکہ وہ ریئلائز کر رہا تھا کہ وہ راک باٹم ہٹ کر چکا ہے. راک باٹم ہٹ کر چکا ہے. تو جب آپ راک باٹم ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو خسارہ محسوس ہوتا ہے. لیکن واٹ ایف اگر آپ راک باٹم ہٹ نہیں کرتے اور آپ کے پیرنٹس اس باٹم کو اٹھا کے, یعنی فلور کو اٹھا کے آپ کے باٹم تک لے آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ گر کے زمین پہ گریں گے اور آپ یو ول ہٹ یور راک باٹم, لیکن واٹ ایف اگر آپ کے زمین پہ گرنے سے پہلے گھر والے اپنی باتوں سے آپ کو احساس دلا دیتے ہیں کہ آپ راک باٹم ہو چکے ہیں. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی کو کوئی بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں, جیسے ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بلیویبل ہو جاتی ہے, اور باتوں کو الفاظ کے ذریعے, باڈی لینگویج سے, چہرے کے تاثرات سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. سو جب آپ اپنے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس بات چیت کے دوران آپ پیشنٹ کو ایسا پرسیپشن دے سکتے ہیں کہ تباہی ہو چکی ہے. ایسا پرسیپشن دے سکتے ہیں. ریالٹی اور پرسیپشن دو چیزیں ہیں, اور دنیا ریالٹی پہ نہیں چلتی, دنیا پرسیپشن پہ چلتی ہے.